ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہر مکتبہ فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تذکرے بلند کرتا ہے۔ اگرچہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کسی ایک دن یا ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھڑی اس میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے ایام اور اللہ کی بنائی ہوئی راتیں، ان میں سے کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں جب رسول پاک کا ذکر نہ ہو۔ لیکن خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کو باقی دنوں کی بنسبت کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر انسان اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بنیادی بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہر مسلمان کے لیے جاننی اور سمجھنی ضروری ہے کہ دین کی بنیاد اور نجات کا معیار یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ امام کائنات کی محبت یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ معیار ہے انسان کی نجات کے لیے۔ اگر کسی شخص کے دل میں امام کائنات کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ جتنی مرضی خوبصورت شکل و صورت بنا لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے شرط ہے کہ اس کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ ایک دو باتیں اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انسان اپنے والد سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر
حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر جب تک کوئی شخص میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت نہ کرے. میری گزارشات پہ غور کرنا کہ محبت رسول یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کا تعلق انسان کی نجات کے ساتھ ہے، اس کے چھٹکارے کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان کو محبت مصطفیٰ حاصل نہیں تو کسی نے کیا خوب کہا کہ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. لازمی ہے کہ انسان کے سینے میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہو. دوسری حدیث مبارکہ، امام کائنات کے ساتھ مراد رسول سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. فرمایا نہیں، یہ بتاؤ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اور عمر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کیونکہ جس کی زبان پہ اللہ حق رکھ دے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جان سے بڑھ کر محبت نہیں. فرمایا میرے عمر پھر کامیابی نہیں مل سکتی، نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر گواہ ہو جائیے آج کے بعد عمر کو آپ کی ذات کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے. فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم نجات بھی پا جاؤ گے، جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے، چھٹکارا بھی مل جائے گا. ان دو باتوں سے ہمیں ایک بنیاد مل گئی ہے کہ کسی شخص کے سینے میں اب میرا عمر پیغمبر کے لیے لڑتا بھی ہے، جہاد بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میرے پیغمبر کے کہنے پر شکل و صورت بھی ایک مومن مسلمان جیسی ہے، لیکن صرف اور صرف محبت آمنہ کے لال سے جان سے زیادہ نہیں تھی تو فرمایا نجات نہیں ہے. اور جب محبت اپنی جان سے بڑھ کر ہو گئی فرمایا نجات کی کنجی تمہیں مل گئی ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ مالک کائنات نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں جتنے لوگ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہر انسان تقریباً یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے تو آپ علیہ السلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے. اس کا یہ دعویٰ سر آنکھوں پر، انکار نہیں کرتے ہم، لیکن یہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے جن کی گارنٹی میرے اللہ نے دے دی ہے کہ یہ جماعت میرے پیغمبر کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتی ہے. ایک جماعت، ان پہ میرے رب نے مہر لگا دی ہے، ان کی گارنٹی دے دی ہے، ان کو یہ سند دے دی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو میرے نبی کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہے، اور وہ جماعت ہے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اسی جماعت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. پوری کائنات کے اندر، پورے جہان کے اندر، اللہ کی زمین کے اوپر کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی، کوئی ایسی جماعت نہیں ملے گی کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ آباءہم،
او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، وہ نبی کا دشمن، پیغمبر کا دشمن باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، خاندان کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، الہ العالمین نے فرما دیا اگرچہ وہ خونی رشتے کیوں نہ ہو، جب وہ محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں آ جائیں گے میرے پیغمبر کی جماعت ان کی گردنیں اڑا دے گی، لیکن محمد مصطفیٰ کی محبت پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ اتنی محبت، اور یہ گارنٹی میرے رب نے کن کی دی؟ نبی کی جماعت کی دی، پیغمبر کے صحابہ کی دی، اور ارشاد فرمایا جب ان کا ایمان یہ ہے، معیار یہ ہے، میرے پیغمبر سے محبت کی معراج یہ ہے، انتہا یہ ہے، میرے نبی سے اس قدر ان کو پیار ہے، تو سنو پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے رہا ہے، اور کیا فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکھ دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آسمان سے فرشتے اتار کر نیکی اور خیر کے کاموں میں نبی کے یاروں کی، پیغمبر کے صحابہ کی تائید کرتا ہوں، نصرت کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ جب بھی یہ ایمان کا علم لے کے بلند کرتے ہیں، ان کی نصرت اور مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ جنازے اٹھاتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اس آمین کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، اور لوگوں یہ جہاد کرتے ہیں، کفار کی گردنیں اڑانے کے لیے ان کے ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، رب ان کی تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے آخرت میں کیا تیار کیے؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، آخرت میں جنت ہے، نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا اعزاز، ان کی ڈگری کہ رب ان پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، رب ان پہ راضی، یہ رب سے راضی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر میرے پیغمبر کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے، یہ وہ جماعت ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے جب معیار محبت مصطفیٰ ہے، آمینہ کے لال کے ساتھ پیار ہے، اور اس میں کسی اور کے پیار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی اور عام کوئی انسان دعویٰ کرے اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا پیار وہ تھا جس میں کمی کوئی نہیں ہے، نقص کوئی نہیں ہے، عیب کوئی نہیں ہے، لچک کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے ان کے پیار کو یہ گارنٹی دی تو پھر میرے رب نے ان کے ایمان کو معیار بھی بنا دی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر کوئی بندہ اس طرح کا ایمان لے آیا جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں تو بندہ کامیاب ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ نجات کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ معیار چھٹکارا، معیار نجات کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ دوم، وہ محبت اگر بے مثل بے مثال، اور اس محبت کا معیار اگر کوئی جماعت ہے تو وہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ دو باتیں یاد ہو گئی نا آپ کو؟ اب اس کی کچھ مثالیں سنیے کہ کس قدر میرے پیغمبر سے محبت ہے کہ مقابلے میں جو بھی آیا صحابہ نے پرواہ نہیں کی۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام ہو گئے، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ بنو امیہ کے فرد ہیں۔ کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو ماں مشرکہ ہے، ماں کہنے لگی سعد محمد کا دین چھوڑ دو، یہ ہمارے باپ دادا والا دین نہیں ہے، یہ دین چھوڑ دو۔ کہنے لگی نہیں امی جان، مصطفیٰ کا دین، پیغمبر کی محبت یہ نہیں چھوڑی جا سکتی۔
فرمایا سعد میں تم سے بولوں گی نہیں، فرمایا نبی کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماں کہتی ہے سعد میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں جب تک کہ تم مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑو گے۔ فرمایا امی جان نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرات گرامی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، حضرت سعد کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دی۔ حضرت سعد کے اوپر ماں ناراض ہے۔ لوگ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا قاتل امہ، یا قاتل امہ، لوگوں دیکھو اپنی ماں کا قاتل جا رہا ہے، اپنی ماں کو قتل کرنے والا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ماں کہتی ہے اگر تو نے مصطفیٰ کا کلمہ نہ چھوڑا، میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی، بھوک ہڑتال کرتی رہوں گی، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، دنیا کی کوئی نعمت اپنی زبان پہ نہیں رکھوں گی، اے ساتھ میں اپنی تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی جب تک کہ تم محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑو گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اپنی ماں کا قاتل جا رہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک دن میں پریشان ہو کر آمنہ کے لال کے پاس پہنچا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا دین، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری وہ بھی فرض ہے، لیکن مالک کائنات نے ماں کا، والدین کا ادب و احترام، ان کی فرما برداری وہ بھی فرض قرار دی ہے۔ الہ العالمین نے جہاں پر اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہاں پر مالک کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیے بندگی کرو تو پروردگار کی کرو، پوجا کرو الہ العالمین کی کرو، سجدہ کرو اپنے رب کو کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ الہ العالمین نے یہ فرمایا اگر تیری طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف تیری ماں تیرا باپ کوئی کلمہ کہہ دیتے ہیں، بات کر دیتے ہیں، تجھے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب اتنی سختی ماں باپ کے متعلق پروردگار عالم نے فرمائی ہے، اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان لانے کی وجہ سے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میری ماں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے امام کائنات، اب یہ بتائیے اگر میں آپ کا کلمہ نہ چھوڑوں، میری ماں دنیا چھوڑ جائے، بھوک ہڑتال کی وجہ سے فوت ہو جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کیا میں مجرم تو نہیں ہوں گا، کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے، اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی وحی کا انتظار۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اتنی دیر میں آسمانوں سے جبریل امین آ گئے، جبریل امین نے آ کے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ساتھ ہی اگلا آرڈر بھی سنا دیا مالک کائنات نے، میرے پیارے پیغمبر کی زبان سے جاری ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا کیا فرمایا الہ العالمین نے؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكَ بِي عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ الہ العالمین نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے کھانے پینے کا خیال کر، ان کی بیماریوں تکلیفوں کا خیال کر، ان کے تمام معاملات کا خیال کر، لیکن اگر تیری ماں اور تیرا باپ کہتی ہیں میں رب کے ساتھ شرک کر، مصطفیٰ کا دین چھوڑ، ان کی ہر بات ماننی ہے لیکن پیغمبر کو چھوڑنے والی بات بولو وہ نہیں ماننی، وہ نہیں ماننی۔ اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دیں، دین چھوڑنے کا حکم دیں، پیغمبر کی محبت چھوڑنے کا حکم دیں۔ مالک کائنات نے فرمایا اس معاملے میں، دین کے معاملے میں ماں کی نہیں ماننی،
باپ کی کس کی ماننی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ماننی. ٹھیک ہے، جب دین کی بات آئے یہ نہ کہا کرو ہمارے ابا جی تو ایسے کیا کرتے تھے، امی جی یوں کیا کرتی تھی، ہمارے باپ دادا غلط تھے. نہیں، دین کے معاملے میں باپ دادا نہیں ہے، دین کے معاملے میں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ بات سنی نا کہ تیری ماں تیرے باپ اگر نبی کے دین کو چھوڑنے کا آرڈر دیں، رب کی ذات کے ساتھ شرک کا حکم دیں، یہ بات نہیں ماننی، میں سیدھا آیا ماں کے پاس. یہ آیت سن کے کدھر آئے؟ ماں کے پاس. اور پتہ ہے میں نے کیا کہا؟ یا امّا تعلمین لو ان لکی مئت نفس. فرمایا اے میری ماں سن لے، اے میری ماں غور کر لے، اے میری ماں توجہ کے ساتھ سن. تیری ایک جان ہے، ایک جان، اور تو کہتی ہے اگر مصطفیٰ کو نہ چھوڑا میں بھوک کی وجہ سے یہ جان اپنی دے دوں گی. اے میری ماں ایک جان نہیں، تیرے جسم کے اندر 100 بار جان آئے. 100 جانیں ہو، 100 جانیں ہو تیری اے میری ماں، اور تو ایک ایک کر کے وہ جان اپنی ختم کر دے، موت آ جائے تجھے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے اس بات پر کہ تو کہ مصطفیٰ کو چھوڑ دے. اپنی تمام 100 جانیں تیرے جسم کے اندر ہوں، وہ 100 جانیں بھی تو قربان کر دے، میں تیری وجہ سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اب تو کھانا کھا، تیری مرضی، نہ کھا تیری مرضی. حضرات گرامی، یہ وہ قوم ہے نبی کے صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا کہ اپنی جانوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. کس سے؟ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی آگے، 70 لوگ قید ہیں اور مکہ کے قریشی قید ہیں، اور عمر فاروق، جناب صدیق، جناب عثمان، جناب علی، یہ بھی مکہ کے قریش کے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے رشتہ دار قید ہیں. پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا ہونا چاہیے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. حضرت فاروق اعظم بولے، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ تمام کفر کے سردار ہیں، امام کائنات، اگرچہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیجئے، وہ اپنی تلوار کے ساتھ اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا کر قیامت کی دیواروں تک یہ پیغام دے جائے کہ اس رشتے کا احترام ہے جو محمد کا غلام ہے، جو نبی کا غلام نہیں ہے اس رشتے کا احترام نہیں ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی یہ فلاں فلاں میرے رشتہ دار ہیں، میرے سپرد کیجئے، اور فلاں سیدنا علی کے رشتہ دار ہیں، ان کے سپرد کیجئے. ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان کی گردنیں اڑاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نبی کا عمر ہے، یہ پیغمبر کا عمر. تیسرے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا بعد میں مسلمان ہو گیا، فرماتے ہیں ابا جی آپ میرا احسان مانیے. بیٹا وہ کیسے؟ فرمایا جب بدر کا دن تھا نا، آپ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے تلوار ہٹا لی، میں نے کہا چلو دشمن کی فوج میں ہے تو کوئی بات نہیں، میرا باپ تو ہے. میں نے ابا جی آپ کو قتل نہیں کیا، آپ کی گردن نہیں اڑائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ تو تم تھے، یہ تم تھے، تم نے اپنی ملت کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ وفا نہیں کی، اور اگر تلوار ابو بکر کی ہوتی اور لپیٹے میں تو آ جاتا، ابو بکر تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا، گردن اڑا دیتا تمہاری، اور بتلاتا کہ رشتہ وہی قابل احترام ہے جو محمد کا غلام ہے.
جو نبی کا غلام نہیں اس کا کوئی احترام نہیں۔ حضرات گرامی، بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی گردنیں اڑانے کے لیے تیار ہیں مصطفیٰ کی غلامی میں۔ ایک مثال اور سن لیجئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، مدینے آئے، میرے پیغمبر سے ملنے کے لیے کچھ ضروری معاملات تھے، میں وہ ذکر کرنے لگ جاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن جو موضوع کے متعلقہ بات ہے، فرماتی ہیں تشریف لے آئیے ابا جان، اندر آ جائیے۔ رسول اللہ کے حجرے میں آ گئے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے والد، میرے پیغمبر کے سسر، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑا۔ ابو سفیان بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے چادر ہٹا لی، چادر کھینچ لی۔ باپ حیران ہو گیا کہ باپ بیٹیوں کے گھر میں آتے ہیں تو گھر میں جو سب سے قیمتی اور خوبصورت کپڑا ہوتا ہے وہ لے کر بیٹیاں اپنے باپ کے نیچے بچھایا کرتی ہیں۔ یہ عجیب بیٹی ہے جس نے بچھا ہوا کپڑا بھی کھینچ لی ہے۔ سوال کیا کہ میری بیٹی یہ تم نے کیا کیا اور یہ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ابا جی بات یہ ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن آپ مشرک ہیں اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، آپ پلید ہیں، اور یہ چادر محمد مصطفیٰ کی وہ چادر ہے کہ جب ان کے کندھے پہ آتی ہے رب قرآن میں تذکرے کر دیتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کا پلید جسم مصطفیٰ کی پاک چادر پر میں گوارا نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی، یہ محبتیں ہیں میرے نبی کے ساتھ، یہ پیار ہے میرے پیغمبر کے ساتھ، لیکن آئیے پیار کا تقاضا کیا ہے؟ پیار کا تقاضا بھی بتا دوں یا صرف نعرے ہی بتاؤں؟ تقاضا بتاؤں نا، پیار کا تقاضا کیا ہے؟ جی امی جان بیمار ہوں اور تڑپ رہی ہوں اور وہ کہیں بیٹا شدید بیمار ہوں دوائی لا کے دو، جاؤ ڈاکٹر کو بلا لو، اور تم کو امی پیار بڑھے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ آنکھیں آپ کے وجود اطہر سے دور نہیں ہو سکتی، یہ پیار ہے کہ دو نمبری ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے نا۔ پیار ہے تو پیار کا تقاضا کیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر وضو کر رہے ہیں، اسی دوران حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قریب آئے، اور قریب آ کر میرے پیغمبر کے جو وضو کے قطرات ہیں ان قطرات کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور کونیوں پہ، بازوں پہ، چہروں پہ ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھئی صحابہ کرام کی کیا کمال محبت، کمال پیار ہے، اور یہ پیار، یہ نقشہ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ مقام پہ جو کفار کا سفیر بن کے آیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ بھی یہ نقشہ کھینچ کے اپنی فوج کو جا کے بتاتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جماعت اگرچہ تھوڑی ہے لیکن تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ لگا اللہ کی قسم، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، کیسر کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے نہیں دیکھا کوئی جماعت اپنے حکمران کا اتنا احترام کرتی ہو جتنا احترام محمد کی جماعت اپنے امام کا کرتی ہے، محمد مصطفیٰ کا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب وضو کرتے ہیں تو قطرات نیچے نہیں گرتے، صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جب امام کائنات کلام کرتے ہیں یہ لوگ ادب و احترام کی وجہ سے اپنے سر کو بھی اونچا نہیں کرتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جب مصطفیٰ کوئی آرڈر کرتے ہیں، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نبی کے آرڈر پر سب سے پہلے عمل میں کروں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب
آمینہ کے لال کا لعاب گرتا ہے وہ لعاب زمین پہ نہیں گرتا، محمد کے صحابہ کے ہاتھوں پہ جاتا ہے، اس میں بھی برکت، اور وہ بھی صحابہ مل لیتے ہیں اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر، اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کرام مجھے یہ بتاؤ، تم یہ وضو کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دے رہے بلکہ ان کو لے کر اپنے جسم پہ مارے جا رہے ہو، وجہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس عقیدت پر، اس احترام پر، اس عمل پر آمادہ کرتی ہے؟ کہ لگے حب اللہ و رسولی، اللہ کے پیغمبر ہم ایسا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ فلیصدق حدیثہ ولیؤدی امانتہ ولیحسن الی جارہ۔ اے کائنات کے لوگوں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کروں، محبت کروں، یا اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کا رسول پیار کرے، تو اس بندے کو چاہیے جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ بات سمجھ آئیے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا وضو کے قطرات مار رہے ہو محبت کی وجہ سے، لیکن میں محمد مصطفیٰ کی محبت کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے جب بات کرے تو سچی بات کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور اس کا تقاضا یہ ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیا مطلب ہے؟ آمینہ کے لال نے بتلا دیا او کائنات کے لوگوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے، اگر تمہیں نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی بات پہ عمل کرو، میری تعلیمات پہ عمل کرو، میرے اقوال پہ عمل کرو، جو میں سنت دے کے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ عمل تقاضا ہے، عمل تقاضا ہے نبی کے پیار کا۔ ہم نے بڑا شارٹ کٹ پیار ڈھونڈا ہوا ہے، پورے 11 مہینے اپنی مرضی کریں اور ربیع الاول کے اندر 12 دن جھنڈیاں لگا لیں، گلیاں صاف کر لیں، لائٹنگ کر لیں، اس کے بعد جشن منا لیں، 2-4 جلسے کر لیں، ہم کہتے ہیں جنت پکی۔ یہی سمجھایا گیا ہے نا، بس تمہاری غلامی پکی، تمہاری نجات پکی، تمہارا چھٹکارا پکا۔ اور واجب الاحترام ساتھیو، یہ غلط فہمی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی نجات اور چھٹکارے کا ذریعے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا تقاضا ہے کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کر، فرما برداری کر، نبی کی اتباع کر، پیغمبر کے پیچھے چل، یہ تقاضا ہے۔ اور ہم نے تھوڑا شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، شاید محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب پیغمبر کی پیدائش کا دن آئے تو اس دن کو عید کا دن منا لیا جائے، بنا لیا جائے، محبت پوری ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کی اور آپ کو مثالیں دی ہیں، میرے نبی کی ذات کے ساتھ، میرے پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ سب سے بڑھ کر جس جماعت کو محبت ہے وہ جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا کائنات میں دعویٰ کرے گا کہ جتنی آمینہ کے لال سے مجھے محبت ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے، ممکن ہے میری اور آپ کی بات کے اندر جھول ہو، لچک ہو، غلط فہمی ہو، ایک جماعت ایسی ہے جن کی محبت میں شک ہی کوئی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں، وہ جماعت نبی کے یاروں کی جماعت ہے، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہے، جن کی محبت پر میرے اللہ نے مہر لگا دی ہے، جن کی محبت کو رب نے معیار کہا ہے، جن کی محبت پہ اللہ نے چھٹکارے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا۔ سیدنا صدیق کو میرے پیغمبر سے پیار تھا۔ سیدنا صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا نبی کے پیار میں کہ میرے بیٹے میری تلوار کے نیچے آ جاتے، میں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ، نبی کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دیتا۔ یہی صدیق ہیں۔ میرے پیغمبر کے صدیق کی زندگی میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مٹھے پہ گئے ہوں، کتنی بار آیا ہے؟ 63 بار۔
مجھے یہ بتائیں ان 63 سالوں میں صدیق نے کتنی بار 12 ربیع الاول کو عید منائی ہے؟ کتنی بار جشن منایا ہے؟ کتنی بار لائٹنگ کی ہے؟ کتنی بار جھنڈیاں لگائی ہیں؟ اگر محبت کا تقاضا 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا تھا، صدیق نے باقی سارے تقاضے پورے کر دیے، یہ کیوں رہ گیا؟ فاروق کو پیار تھا نبی سے۔ یہ وہی فاروق ہیں جو اپنی بیٹی حفصہ کو کہتے ہیں اگر مجھے پیغمبر آرڈر کرتے کہ اپنی بیٹی کی گردن اڑا دو میں تب راضی ہوں گا، حفصہ میں تیری گردن اڑا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیتا۔ یہ وہ عمر ہے جو اپنی بیٹی کو یہ حکم دے رہے اور یہ کہہ رہے میرے عمر کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن کتنی بار آیا؟ 63 بار آیا ہے، 63 بار۔ مجھے بتلائیے ان 63 سالوں میں سیدنا فاروق اعظم نے کتنی بار جشن منائے، کتنی بار عید منائی ہے، کتنی بار لائٹنگ کی ہے؟ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی اس وقت چائنا والی بتیاں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر کی جو محبت اور عقیدت ہے وہ محتاج ہے چائنا کی لائٹنگ کی، وہ نہ ہو تو یہ محبت ادھوری ہے۔ کتنی بار منائے؟ کوئی ایک دن اور ایک دلیل اور ایک بار بھی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین وہ ہیں کہ میرے پیغمبر آرڈر کرتے ہیں ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر نبی کے آرڈر پہ 900 غلے سے لدا ہوا اونٹ حضرت عثمان نچھاور کر دیتے ہیں پیغمبر کے آرڈر پہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان کی زندگی میں یہ دن 82 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے عثمان جو اپنا مال دولت پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، جشن کے لیے خرچہ نہیں تھا، جشن کے لیے بینک بیلنس نہیں تھا، جشن کے لیے مال نہیں تھا۔ جب مال بھی تھا، محبت بھی تھی، منایا کیوں نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر خدا علی، وہ علی کہ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کرتے ہوئے لکھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ مکہ کے کافر کہنے لگے ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر مانتے ہوتے تو لڑتے کیوں؟ یہ معاہدہ لکھنا ہے تو من محمد ابن عبداللہ لکھو، رسول اللہ نہیں ہم مانتے۔ نبی کے کاتب تھے علی، پیغمبر کے کاتب کون تھے؟ علی۔ پیغمبر کے کاتب کون تھے؟ سارے بولو، جن کو علی سے پیار ہے وہ بولیں۔ علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کے کاتب تھے علی۔ یہاں پر میں گوانڈیوں کو بھی ایک پیغام دیتا جاؤں، جب نبی نے کہا کہ قلم دوات لے کے آؤ، وہ عمر نے لے کے آنی تھی یا علی نے لے کے آنی تھی؟ گال کو سمجھ آئی ہے؟ نہیں، تسی بڑی لیٹ قوم ہو، سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات منگوائی، آپ خلافت لکھوانا چاہتے تھے علی المرتضیٰ کی وفات کے وقت، تو عمر نے لانے نہیں دی۔ میں سوال کرتا ہوں کاتب عمر تھے یا علی تھے؟ کاتب کون تھے؟ نبی کا معاہدہ کون لکھا کرتے تھے؟ نبی کی باتیں کون لکھا کرتے تھے؟ علی لکھا کرتے تھے۔ عمر نے تو لکھنی نہیں تھی، لکھنی علی نے تھی، کاتب علی تھے۔ جو کاتب تھے ان پہ جرا نہیں کرتے، جو کاتب نہیں تھے ان پہ جرا کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں علی سے عقیدت ہے، عمر سے نفرت ہے، اس لیے کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے جیسے ہم علی کی شان میں کسی کا نازیبا کلمہ گوارا نہیں کرتے، ویسے عمر کی شان میں بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ لکھ رہے ہیں علی۔ اور اگلی بات، گھر کے فرد کون تھے؟ گھر کے فرد کون تھے؟ علی تھے یا عمر تھے؟ پیارے علی تھے نا، جرا کرتے عمر پر۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے علی، یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، میں عبداللہ کا بیٹا محمد بھی ہوں اور اللہ کا رسول محمد بھی ہوں، تو محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ رسول اللہ کا لفظ علی کے ہاتھ نہیں مٹا سکتے۔ ہے کہ نہیں عقیدت؟ پیار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مٹا سکتے۔ لیکن افسوس ہے اس پر جو جناب
کیک کے اوپر بناتا بھی ہے محمد الرسول اللہ. کیک کے اوپر کیک ویکھیا ہے کدی؟ جمعے تو بعد کھوا نہ دیں گے. دیکھا ہے کبھی کیک؟ کیک کے اوپر بناتا بھی ہے, کریم کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھتا بھی ہے, اوپر چھری چلاتا بھی ہے, پھر منہ میں ڈالتا بھی ہے, اور آگے کیا ہوتا ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا. سمجھ آئیے؟ یہ عقیدت ہے. اور دوسرا کہتے کہ جناب تم روزہ نہیں بناتے, تمہیں عقیدت ہی نہیں ہے, پیار ہی نہیں ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ میرے نبی کا وہاں بنا کرتا ہے جو جگہ جنت کا ٹکڑا ہو, ہر جگہ نہیں بنا کرتا. یہ نہیں ہے کہ تم سرگودے کے چوک میں بنا کے رکھ دو, یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ یا مصطفیٰ کا روزہ بنے. اور دوسرے نمبر پر روزہ مناتا ولادت ہے, بناتا روزہ ہے. روزہ تو دلیل وفات ہوا کرتی ہے, دلیل ولادت نہیں ہوا کرتی. اس لیے یہ جگہ اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کا روزہ بنے. اور اگر روزہ بنانا عقیدت ہے تو گرانا کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں, اگر بنانا عقیدت ہے تو گرانا کیا ہے؟ اگر روزے کو بنانا, مصطفیٰ کے روزے کو بنانا محبت مصطفیٰ میں یہ عقیدت ہے, تو جو 12 ربیع الاول گزرنے کے بعد 13 کو گرا رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ جو بنا رہا ہے؟ جو 10 کو بناتا ہے, 9 کو بناتا ہے, 11 کو بناتا ہے, 12 کو بناتا ہے, وہ تو ہو گئی عقیدت, وہ تو ہو گئی محبت. اور جو 13 کو گرا رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سوال بھی میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اس لیے غور کیجئے, میرے نبی کی عقیدت میں, محبت میں پیغمبر نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جہاں پر انگلی نہیں اٹھ سکتی, حرف نہیں اٹھ سکتا, اور وہ ہے اطاعت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کو اتنی محبت ہے, اور پیارے علی کی زندگی میں بھی 63 بار یہ دن آتا ہے. ان 63 سالوں میں نہ کوئی جلوس, نہ کوئی جشن, نہ کوئی جھنڈیاں, نہ کوئی لائٹنگ, نہ کوئی جناب عید, اور نہ کوئی اور طریقہ کار. یہ تمام اس بات کی گواہ ہیں کہ میرے پیغمبر اپنا جشن اور اپنی ولادت کے دن کو عید منوانے کے لیے نہیں آئے تھے. نبی مشن لے کے آئے تھے, اور وہ مشن تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کائنات کے لوگوں یہ دعویٰ کرو اور اقرار کرو کہ رب کے علاوہ کوئی معبود و مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں. مصطفیٰ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہے, اور نبی کی ادائیں ہی نجات ہیں. اس بات کو مان لو, کامیاب ہو جاؤ گے. لہٰذا کامیابی ایک دن کے منا لینے میں نہیں ہے, کامیابی پورا سال میرے نبی کی سنت کو اپنا لینے میں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو شارٹ کٹ چاہیے. پورا سال ماننا اور پورا سال تسلیم کرنا اور پوری زندگی غلامی کرنا یہ مشکل کام ہے. یہ کہتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈ دو, ایک آدھ دن جو ہے نا جشن منائیں اور اس کے لیے پورے سال کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے. واجب الاحترام ساتھیوں, یہ دھوکہ دہی تو ہو سکتی ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہی ہے جو نبی کے صحابہ نے اپنائی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.